ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے، شہرگ سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے، ہم اس سے دور ہو گئے کتنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج حدیث مبارکہ دو حدیث پڑھیں گے۔ دو حدیثوں میں مسلمانوں کے کچھ حقوق بتائے گئے ہیں، اور ان میں جو پہلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ یہ تو پکی بات ہے نا، کہ جو ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اچھا، پھر آگے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپس میں تعلق اور دوستی قائم نہ کرو۔ کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میرے طرف دیکھو، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، تو اب اس کا ایمان کامل کب سمجھا جائے گا؟ کامل ایمان کے لیے جس طرح نماز کی ضرورت ہے، روزے کی ضرورت ہے، حج کی ضرورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات۔ اس حدیث میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں، جب تک تمہارے آپس میں تعلقات، آپس میں تمہارا تعلق اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہ ہو تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آج کل لوگ دوستیاں کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں، لیکن مطلب کے لیے، مطلبی زمانہ اور مطلبی دوستی۔ ہاں یار، یہ میرا تعلق ایم این اے سے ہے، ایم پی اے سے ہیں، ڈی سی صاحب، ای سی صاحب، ناظم سے ہیں، اور فلانے بدماش، فلانے۔ آج لوگ تعلقات قائم کرتے کس لیے؟ یار یہ مشکل وقت میں میرا کام آئے گا۔ اگر وہ مشکل وقت میں کام آیا تو اس کو سلام بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتا ہے، اس کی غمی و خوشی میں بھی شریک ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے کوئی مطلب اور غرض پورا نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر سلام بھی نہیں کرتا، اس کو پوچھتے بھی نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو مطلبی دوستی ہو گئی۔ اور ادھر حدیث میں کیا فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل یعنی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپس میں تعلق اور دوستی قائم نہ کرو۔ کہ تمہارے تعلق اور تمہاری دوستی میں کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ یار یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میرا اس کے ساتھ جو تعلق ہے، جو دوستی ہے، یہ کسی مطلب کے لیے نہیں کروں گا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ اس کے دل میں اللہ کا یقین ہے، اس کے دل میں کلمہ ہے، یہ مسلمان ہے۔ اچھا، پھر آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا ذریعہ نہ بتاؤں جس کو تم اختیار کرو تو تمہارے آپس میں دوستی کا تعلق قائم ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے؟ یہ ایک طریقہ بتایا کہ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو رواج دو۔ اب جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے، جانو کسی کو نہ جانو، سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمانوں کا علاقہ ہے، سارے مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم نہیں، غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ سلام دعا ہے، دعا صرف مسلمان کے لیے کر سکتے ہیں، کافر کے لیے صرف ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے ان کو ہدایت کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ جب سارے مسلمان ہو، کوئی کافر غیر مسلم بد مذہب نہیں ہے، تو پھر آپس میں سلام کو رواج دو۔ بعض مرتبہ تھوڑی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، وہ ادھر کو منہ پیر لیتا ہے، وہ ادھر کو منہ پیر لیتے ہیں۔ نہیں، جو پہلے سلام کرے گا بس یہ بری ہوگا۔ تو اب دوستی قائم کرنے کا ذریعہ کیا بتایا کہ آپس میں کیا کرو؟ سلام کو رواج دو، ہر جگہ جو ہے سلام کیا کرو۔ تو اس سے جو ہے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوگا، اور ایک دوسرے کے دل سے وہ کینہ جو بغض ہوگا وہ نکلے گا، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اب یہ حدیث سمجھ آ گئی؟ ایک حدیث یہ بیان ہوئی۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان، اب دیکھو فضیلت سنا رہے ہیں، یہ فضیلت ہمیں اب بتا رہے ہیں۔ پہلے طریقہ بتایا کہ اگر تم اپنا ایمان کامل بنانا چاہتے ہو
تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے دوستی، اللہ کی خوشنودی کے لیے دوستی کیا کرو. اور دوستی کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ کہ آپس میں سلام کو رواج دو. یہ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری حدیث میں فضیلت بتائی گئی کہ جب دو مسلمان آپس میں محبت سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں کچھ نہیں ہے، محبت تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں، تو اس کو اللہ پاک کیا دے گا؟ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، دونوں ہاتھ ملاتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ مصافحہ کرتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے. سبحان اللہ. ایک سلام کر لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اس کے بعد پھر آگے بڑھ کے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب یہ دونوں آپس میں جدا ہوتے ہیں، ایک کا ہاتھ دوسرے سے جدا ہو گیا، یا ملاقات کرنے کے بعد ایک اپنے راستے پہ دوسرا اپنے راستے پہ جدا ہو گئے آپس میں، تو فرمایا کہ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اب ہمیں ان دو حدیثوں سے یہ سبق ملا کہ ایک تو جو ہے دوستی، تعلق، یہ اللہ کی رضا کے لیے قائم کریں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہوگا. سمجھ آ گئی؟ اور دوسرا، دوستی تعلق وغیرہ قائم کرنے کے لیے ذرائع تو بہت ہیں، بہت سارے ذریعے. مثلا آپ کو میں ہدیہ دے دوں کوئی چیز، آپ کو اس سے بھی محبت بڑھتا ہے. یار میرے گھر میں کوئی اچھی سی چیز پک گئی، میں نے آپ کو دے دی، آپ کے گھر میں بھیج دی، اس سے بھی محبت بڑھتا ہے. ایک طریقہ اس حدیث میں یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے آپس میں تعلق کیسے بڑھے، تو ایک طریقہ سلام بھی ہے کہ سلام بھی ایک دوسرے کو کیا کرو. اور پھر دوسری حدیث میں سلام کے اوپر اجر بھی بتایا کہ سلام کیا، مصافحہ کیا، آپس میں ہاتھ ملائے، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے یہ چیزیں ہو گئی، تو گناہ جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں. تو کیا خیال ہے آج کے بعد ایک دوسرے کو سلام کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، ایک دوسرے کو سلام کیا کرے، اور اسی طرح جو ہے دوستی اور تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا. اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال